السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 یعنی 33 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28، 29، 30 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات تھے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احزاب کے تعلق سے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی، جن باتوں کو اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں رکھ دیا۔ اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ جب جنگ احزاب مکمل ہو گیا، اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ بھی ختم ہوا، اور مسلمانوں کے درمیان جو مال غنیمت ہے اس کے آنے کی وجہ سے ذرا آسودگی ہوئی، لوگ ذرا پھیلیت، فلاحیت، وسعت، کشادگی لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا۔ ان کے گھروں میں، ان کے کھان پان میں، ان کے رہن سہن میں جب کشادگی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمانڈ یہ رکھا کہ جو اخراجات آپ کی طرف سے ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس میں اب زیادتی ہونی چاہیے، اس میں ذرا بڑھوتری ہونی چاہیے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ بھائی اتنے سے نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو اور خرچ چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک حساب سے ان کا جو مطالبہ اور ڈیمانڈ تھا وہ ناجائز نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج گرامی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو مسکین زندہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب میری وفات ہو تو مسکینیت پر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرا قیامت کے دن حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو۔ تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر طبیعت کی جو ہے یہ غماز ہے یہ باتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کی بیویوں نے اس طرح کا ڈیمانڈ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر یہ بات بڑا گراں گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طبیعت کی کبیدگی کی وجہ سے 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار اور عہد کیا، اور مسجد کے اوپر بالائی منزل میں جو مکان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے چلے گئے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری کی روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، اجازت مل گئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیویاں ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور خاموش ہیں اور بہت ہی غمگین اور افسوس میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ جو ہماری بیویاں ہیں، جو میری بیویاں ہیں، یہ ہم سے خرچہ مانگنے کے لیے آئی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کیا، اور اس روم سے ہٹ کر کے اوپر کا جو بالائی منزل پہ جو روم تھا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ان لوگوں سے علیحدگی کا عہد کر لیا، اسی کو ایلا کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایلا، کہ میں اتنے دنوں تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ کبھی اس طرح کی بات ہو اور نصیحت کی خاطر اس طرح کی بات اگر کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ جو آج پڑھی گئی یعنی آیت نمبر 28 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ کو نازل کیا۔ دیکھیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها
فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی چاہیے، تم لوگوں کو دنیاوی زندگی کے عیش و آرام چاہیے اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہیے، فتعالین تو آؤ، کچھ لے دے کر کے، کچھ دے دلا کر کے، دنیاوی فائدہ دے کر کے تم لوگوں کو میں آزاد کرتا ہوں. یعنی طلاق دینے کی بات ہے. یہ اشارتاً اور کنایتاً یہ طلاق دینے کی بات ہے کہ میں تم لوگوں کو علیحدہ کر دوں گا، تم لوگ جاؤ. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم رب العالمین کی طرف سے ہے، اور رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حکم دیا. اسی کو آیت تخییر کہتے ہیں. آیت تخییر یعنی بیویوں کو اختیار دینا. اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیجئے. کیا اختیار دے دیجئے؟ اگر وہ چاہتی ہیں کہ آپ کی زوجیت سے نکل جائیں اور جا کر کے کسی دوسرے آدمی کے پاس اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو اجازت دیتا ہے، وہاں پر ان کو مال و متاع سب مل جائے گا. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ آپ کے زوجیت میں رہنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو صبر کرنا پڑے گا. اس سے کیا پتہ چلا کہ مال و دولت اپنے آپ میں چاہے کتنا ہی چمک دمک کیوں نہ رکھے، جو قناعت ہوتی ہے اور جو صبر ہوتا ہے اور جو اللہ نے دیا ہے اسی پر اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو جو طلب کرنا ہوتا ہے، یہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی پسندیدہ رہا ہے. آپ نبیوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سارے نبیوں نے انکلوڈنگ وہ انبیاء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کا انبار دے دیا تھا، ان لوگوں نے بھی زہد و قناعت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو ہر طرح کی بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے زہد و قناعت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا. مال و دولت کا اثر اور اس کی چھاپ کبھی بھی نبیوں نے اپنے اوپر پڑنے نہیں دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ یہ آپ کی بیویاں ہیں، کوئی عام عورت نہیں ہے، آپ کی زوجیت میں ہے. لہٰذا اگر یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان کو اختیار دے دیجئے. چاہے تو دوسرے کے زوجیت میں چلے جائیں، آپ کے ہاں سے نکل جائے، دنیا بھی مل جائے گا، مال و متاع بھی مل جائے گا، لیکن اگر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو وہ صبر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں اپنی بیویوں کو کہی تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا. کیا کہا؟ کہ ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، ہم کو آخرت کی خیر و بھلائی چاہیے. دیکھیے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، حدیث نمبر 4785 نمبر کی روایت. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیجئے تو سب سے پہلے میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، میری پوری بات پورے غور سے سننا، بیچ میں کچھ بھی مت بولنا، اور سننے کے بعد پہلے غور کرنا اور اپنے ماں باپ سے بھی جا کر کے مشورہ کرنا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں ان کے سامنے پڑھی. دیکھیے دونوں آیتیں کیا پڑھی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو، آرام و آشائش چاہتی ہو، فتعالین، تو نو پرابلم. فتعالین کا مطلب نو پرابلم. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم کچھ دے دلا کر کے دنیاوی فائدہ تم کو دے کر کے تم کو چھوڑ دیتے ہیں، آرام سے جاؤ، جہاں رہنا ہے رہو. اور پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم لوگ یہ چاہتی ہو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجیت تم کو میسر ہو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں سے ہمکنار ہونا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم جیسی نیکوکار عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. جب یہ بات اور یہ دونوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو پڑھ کر کے سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ماں باپ سے پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، مجھ کو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، اور آخرت کی بہترین زندگی چاہیے. محترم سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے فوراً بعد صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قوله تعالی وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حدیث نمبر 4786، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے پوچھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اپنے تمام بیویوں کے پاس گئے اور سبھی کے سامنے یہ بات رکھا. سبوں نے ایک ہی بات کہی جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھ کو نبی چاہیے. نبی کی بیوی ہے نا، کوئی عام عورت نہیں ہے کہ فوراً دنیا کے پیچھے رک جائے گی.
نبی کی بیوی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے دنیا, ہم کو دنیا نہیں چاہیے, ہم کو اللہ چاہیے, اللہ کی رضامندی چاہیے, ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر نامدار چاہیے, ہم کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر عظیم سے ہمکنار ہونا ہے. سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے کہ کچھ دے دلا کر کے تم کو ہم چلتا کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں اشارے اور کنایے میں طلاق دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارے اور کنایے میں طلاق دینا. اگر کوئی آدمی اپنے دل کے اندر یہ نیت رکھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, اگر کوئی آدمی اپنے دل میں یہ نیت رکھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, اور پھر وہ اپنی بیوی کو کہے کہ تو اپنی مائکے چلی جا, اب میرا تیرا گزر نہیں ہو سکتا, طلاق ہو جائے گی. یاد رکھیے گا, اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے دل میں یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, اور زبان سے یہ کہے کہ تو اپنے ماں کے گھر چلی جا, تو تیرا میرا اب نہیں ہو سکتا ہے, میں تجھ سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں, طلاق واقع ہو جائے گی, ایک طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہاں پر اسی واقعے کے ضمن میں اور پس منظر میں صحیح البخاری کتاب الطلاق حدیث نمبر 5262 نمبر کی روایت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہم لوگوں کو اختیار دیا تھا, لہذا کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی, یہ ہم لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا, اس لیے کوئی طلاق کی بات نہیں ہے یہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے تھے. ایک مہینے کے بعد جب 29 ڈیز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اوپر سے نیچے اترے. جب نیچے اتر کے آئے, صحیح البخاری کتاب الصوم اور صحیح مسلم کتاب الصیام کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو 29 دن میں ہی لوٹ آئے, جبکہ آپ نے ایک مہینہ کی بات کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے. محترم سامعین کرام, یہ باتیں ہیں. اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں بھی نبی کی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ملی. کیا نصیحت ملی؟ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں, تم میں سے کوئی اگر کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. نبی کی بیویاں ہے کہ نہیں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمونہ ہے, ویسے ہی نبی کی بیویاں بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی, اور ازواج مطہرات بھی دوسری عورتوں کے لیے نمونہ ہے. یعنی اس بات کے بعد جو فوراً نصیحت کی گئی, اس کے پیچھے جو اصل بات ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے اس سلسلے میں, تفسیر البغوی یعنی معالم التنزیل کے اندر بھی اور زاد المیسر کے اندر بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ناشائستہ حرکت یعنی بفاحشۃ مبینہ کا جو ترجمہ اور اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے, ناشائستہ حرکت یعنی بدخلقی, شرکشی. حالانکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے زنا مراد ہے, لیکن دونوں ہی مراد لیا جا سکتا ہے. کیونکہ نبی کی جو بیویاں ہیں, نبی کی بیویاں ان کا مقام بہت بلند ہے, اور اس طرح کی بات کو بیان کرنے کے بعد ان کو اس بات کا میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بلند مقام ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل سورۃ الزمر آیت نمبر 65, اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی. کیا کہ اگر تم لوگ شرک کرو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. حالانکہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں شرک کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو شرک کو روکنے کے لیے آئے تھے, شرک کو جڑ سے مٹانے کے لیے آئے تھے. سورہ انعام اٹھائیے, آیت نمبر 89 اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی برگزیدہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال کو اللہ برباد کر دیتا. تو کیا انبیاء شرک کرنے والے تھے؟ ان سے تو شرک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ امت کے لوگوں کو تاکید ہو جائے کہ اگر شرک کرو گے تو کوئی بھی عمل باقی نہیں رہے گا. ویسے ہی یہاں پر نبی کی بیوی کو کہا گیا ہے, کیونکہ نبی کی بیوی دوسروں کے لیے نمونہ ہے. اگر ان سے غلطی ہوگی تو عام لوگوں کی طرح سے ان کو عذاب نہیں ملے گا, بلکہ ڈبل
دوگنا عذاب ملے گا، جتنا اللہ چاہے گا اتنا عذاب ملے گا. لیکن یہاں پر بفرض تسلیم، یعنی سپوز دیٹ، یعنی اگر مان لیا جائے نبی کی بیوی سے تو زنا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بھی چن کر کے دیا ہے. اللہ نے نبی کو جو بیویاں دی وہ چن کر کے دی، ان سے تو زنا نہیں ہو سکتا، ان سے زنا کا صدور ممکن ہی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید مزید کے لیے کہا کہ اگر نبی کی بیویاں بھی فحاشی کریں گی، کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں گی، اپنے شوہروں کی نافرمانی میں حد سے آگے گزرنے کی کوشش کریں گی، تو اللہ ان کو دوہرا عذاب دے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہاں پر امت کے لوگوں کو اور امت کی جو عورتیں ہیں جو کسی کی بیوی ہے ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسج مل رہا ہے کہ اگر تم بھی بدخلقی کرو گے، شرکشی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی عذاب دے گا. اگر تم بھی بدکاری کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی ڈبل عذاب دے گا، کیونکہ تم مسلمان ہو. مسلمان ہونے کی حیثیت تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مقام و مرتبے کی تم کو حفاظت کرنا ہے. آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نصیحت نبی کی بیویوں کو اور امت کے لیڈیز یعنی آدم کی بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.